بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، جس کے ہاتھوں سے جنت بسائی گئی اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اب تک جتنے افراد آئے اور جتنے انسان آئے ہیں اور صبح قیامت تک جتنے آئیں گے، ان سب میں اگر کوئی ہستی سب سے بلند، سب سے بالا، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے احسن، سب سے اجمل، سب سے خوبرو ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ آپ کو لگا ہوگا، یہاں سننے والوں کو محسوس ہوا ہوگا کہ یہ تو ایک دعویٰ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے، دعویٰ کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، پروف کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک ایویڈنس نہیں دیے جاتے ہیں تب تک سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نیرا دعویٰ تو کوئی بھی کر کے نکل سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک حدیث شریف میں فرمایا: لو یعطی الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو صرف ان کے دعویٰ کی بنیاد پر چیزیں حوالے کی جائیں اور دعویٰ صرف مان لیا جائے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف لوگوں کے دعویٰ کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا رہے تو پھر لوگوں کے مال اور لوگوں کے خون تک پی جائیں گے اپنے دعویٰ کے ذریعے سے۔ اس کا ثبوت چاہیے، اس کا پروف چاہیے، ایویڈنس دینا پڑتا ہے، تب جا کر کے بات ثابت ہوتی ہے اور بات بنتی ہے۔ تو یہ بات کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے اعلیٰ ہیں، یہ بات کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسین اور جمیل ہیں، یہ بات کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل اس دنیا کے اندر کوئی آیا نہیں اور نہ کوئی صبح قیامت تک آئے گا، یہ بات کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر وہ تمام خرابیاں پائی جاتی تھیں
جو کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی سوسائٹی کو، کسی بھی تہذیب اور ثقافت کو بھسم کرنے اور ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام خرابیاں وہ اس وقت موجود تھیں۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا، ایک ایسا انقلاب برپا کیا، ایک ایسا انقلاب رونما کر دیا کہ وہ اس زمانے سے لے کر کے آج 15ویں صدی تک اس کا اثر قائم ہے اور باقی ہے، اور اب بھی اس کا اثر آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور صبح قیامت تک کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا، کوئی جھوپڑی ایسی نہیں بچے گی، کوئی محل ایسا نہیں بچے گا، کوئی کنکریٹ اور پتھر کا گھر ایسا نہیں بچے گا، اور کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی بو اس میں پہنچے نا، یہ پاسبل ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اپنا نور کامل کر کے رہے گا، کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی خدا بیزار شخص کو، اللہ کو نہ ماننے والے شخص کو کتنے ہی ناگوار گزرتا رہے، یہ چیز ہو کر کے رہے گی، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ کوئی کے گھر ہو، چاہے وہ اون کا بنا ہو، چاہے وہ کھالوں سے تیار کیا گیا ہو یعنی خیمے کی شکل میں ہو، یا وہ مٹی سے اور کنکر سے تیار کیا گیا ہو یعنی کچے گھر ہوں، یا وہ پتھر سے تیار کیا گیا ہو یعنی محل ہو اور محلات ہوں اور بلڈنگیں ہوں، تمام کی تمام جگہوں پہ میرا یہ کلمہ پہنچ کر کے رہے گا، اور جو بھی ہے اسے قبول کرنا ہے، اسے سننا ہے۔ بعز عزیز او بذل ذلیل، یا تو عزیز ہو کر کے کوئی اسے مانے گا، یا تو ذلیل ہو کر کے کہے گا کہ گاڈ ایک ہے، لارڈ ایک ہے، ایشور ایک ہے، خدا ایک ہے، مجبور ہو کر کے قبول کرے گا، یا تو خوشی اور ہنسی سے مانے گا۔ اسی کا اعلان کیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ سب اسی کے سامنے جھکتے ہیں، کوئی خوشی سے جھکتا ہے، کوئی مجبوراً جھکتا ہے، کوئی برضا و رغبت، کوئی اپنی خوشی سے وضو کرتا ہے، فجر کے لیے چلتا ہے، جاتا ہے سجدے میں گرتا ہے، سبحان ربی العالی کہتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہی لارڈ ہے، وہی گاڈ ہے، پوری خوشی کے ساتھ، پوری رضا کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے مان لینے کے ساتھ۔ اور کوئی جب مجبور ہوتا ہے تب کہتا ہے ایشور کی یہی مرضی، تب کہتا ہے بھگوان کی یہی اچھا، تب کہتا ہے لارڈ اور گاڈ اور طاقت ایک ہی ہے، وہی کرنے والا ہے، دوسرا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے امریکہ کے ایک علاقے میں جو علاقہ سب سے ہائی پروفائل سمجھا جاتا تھا، اور جو علاقہ سب سے زیادہ محفوظ سمجھا جاتا تھا، جہاں کے انجینئروں نے وہاں کی عمارتیں اس انداز سے بنائی ہوئی تھی کہ اگر زلزلے بھی آئیں تو ان عمارتوں پہ اثر نہ ہونے پائے، وہ عمارتیں ایسی تیار کی گئی تھیں اور بنائی گئی تھیں، اور ایک ایک عمارت کی گارنٹی کئی 100 سال کی دی گئی تھی، اور زلزلہ آیا تو سب تاش کے پتے کی طرح سے بکھر گئی، ایسا لگا کہ ریت کا تودا اور ٹیلا تھا جو کہ بیٹھ گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پیر ذوالفقار نقشبندی حفظہ اللہ تعالی، جو پاکستان کے ایک زبردست بزرگ اور عالم دین ہیں، وہ گزر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا تو ہر بورڈ پہ لکھا ہوا تھا گاڈ از ون، لارڈ از ون، اگر کوئی ہے تو صرف اور وہ صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، یعنی اس آیت کی تفسیر اس بورڈ پہ لکھی ہوئی تھی وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ سبھی اسی کے سامنے
سامنے جھکتے ہیں، کوئی خوشی سے جھکتا ہے، کوئی مجبور ہو کر کے جھکتا ہے، کوئی خوشی سے مسجد پہنچتا ہے، کوئی عاجز ہو کر کے، درمادہ ہو کر کے، تھک کر کے، پریشان ہو کر کے، بے چین ہو کر کے، جب ہر جگہ کے وسائل، ہر جگہ کے رابطے، ہر جگہ کے ذرائع اسے جواب دے جاتے ہیں، تب وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے اللہ تو ہی کرنے والا ہے، رب تو ہی کرنے والا ہے، ایشور تو ہی کرنے والا ہے، مالک تو ہی کرنے والا ہے، خالق تو ہی کرنے والا ہے۔ تو کوئی خوشی سے مانتا ہے، کوئی مجبور ہو کر کے مانتا ہے، جھکتے سب اسی کے سامنے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکنا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اسی کے سامنے جھکا جائے جس کے سامنے لوگ مجبور ہو کر کے آتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ خوشی سے جایا جائے تاکہ مجبوری میں وہ اللہ ہماری اور آپ کی جلدی سنے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اچھے حالات کے اندر، جو اچھے حالات کے اندر اور جو اچھے مسائل کے اندر اور جو عام حالات کے اندر اپنے رب کو یاد کیا کرتا ہے، اسے پکارا کرتا ہے، برے حالات میں رب اس کی جلدی سنتا ہے، اس کی پکار کو جلدی قبول کرتا ہے۔ یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ ہیں، آپ سب سے عرفہ ہیں، آپ سب سے حسین ہیں، آپ سب سے جمیل ہیں، آپ سب سے خوبصورت ہیں۔ آپ کی خوبصورتی کے آگے پوری دنیا کی خوبصورتی ماد ہے۔ یہ جو ہم اور آپ سنتے ہیں کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا تھا وہ آدھی دنیا کا حسن دیا گیا تھا، آدھی دنیا کی خوبصورتی اکیلے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو دے دی گئی تھی۔ تو یہ خوبصورتی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے ہے، آقا کی ذات اس سے مستثنیٰ ہے، اس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ورنہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اور حضرت یوسف پوری دنیا کے ساتھ ایک طرف، پھر بھی میرا نبی سب پر بھاری ہے۔ یہ آقا کا حسن اور جمال ہے۔ جدہ کے اندر ایک مرتبہ کچھ سالوں پہلے کانفرنس ہوئی تھی اس بات پر کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ باکمال کون شخص گزرا ہے یا کون شخص ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت کون گزرا ہے یا کون ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور سب سے بہتر انسان کسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ جدہ کے اندر یہ کانفرنس منعقد کی گئی، پورے ورلڈ سے لوگ جمع کیے گئے، یہودی علماء بھی آئے، عیسائی علماء بھی آئے، ہندوستان سے نہ معلوم کتنے لوگوں کو بلایا گیا، پورے ورلڈ سے سب لوگ جمع ہوئے۔ کئی دن کی بحثوں کے بعد آخر میں جا کر کے سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ صبح قیامت تک آئے گا۔ اور یہی نہیں، آئی چیلنج فار یو، میں آپ کو آج بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ گوگل پہ جا کر کے، آپ فیس بک پہ جا کر کے آپ یہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے ہو از دا بیسٹ ہیومن ان دا ورلڈ، کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بہتر انسان کون ہے۔ آج بھی گوگل ہمارا نہیں ہے، فیس بک ہمارا نہیں ہے، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے والی چیزیں ہیں، اس کو فالو وہی کرتے ہیں، ہینڈل وہی کرتے ہیں، آپریٹ وہی کرتے ہیں، ساری چیزیں ان کے قبضے قدرت میں ہیں، پھر بھی وہ مجبور ہیں اس بات کو دکھانے پہ، پھر بھی وہ مجبور ہیں اس بات کو لکھنے پہ، پھر بھی وہ مجبور ہیں اس بات کو بتانے پہ، پھر بھی وہ مجبور ہیں اس بات کو شو کرنے پہ، پھر بھی وہ مجبور ہیں اس بات کو کہنے پہ کہ سب سے بہتر انسان ٹاپ 10 میں اگر کسی کا پہلا نمبر آتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں آتا۔ نہ یقین ہو اگر کسی کو تو اس مجمع سے نکلنے کے بعد لکھ کر کے سرچ کر لے گا اور دیکھے گا اس میں کہ ٹاپ 10 میں سب سے پہلا نام اگر کسی کا آتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا اور بالکل بجا کہا، حسن یوسف، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن بھی رکھتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ، آپ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن بھی رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بھوک بھی رکھتے ہیں، اور ید بیضا داری حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا چمکتا ہوا ہاتھ بھی رکھتے ہیں۔
ان کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا اعلیٰ تھا اور اتنا ہائی کوالٹی کا تھا کہ مصر کی عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تھا اچانک سے تو بجائے سیب اور امرود کی کاشت کاٹنے کے اور پھلوں کو کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ کر کے انہوں نے رکھ دی تھی۔ قرآن میں جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں، تفصیل میں پھر کبھی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ زلیخا نے آپ کو پردے کے پیچھے رکھا اور اس کے بعد ایک ٹی پارٹی کی، اس کے بعد ایک ناشتے کی دعوت کی، جو عورتیں زلیخا کو طعنہ دے رہی تھی کہ کیسی یہ سیدہ ہے اور کیسی یہ آقائن ہے کہ اپنے ایک غلام پر فریفتہ اور عاشق ہو گئی، تو ان کو جواب دینے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ایک پارٹی کر کے یوسف علیہ السلام کو پردے کے پیچھے رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ جب آواز دیں گے تب آپ کو باہر نکلنا ہے۔ جب سب عورتیں جمع ہو گئیں، اس میں امیر زادیاں بھی ہیں، اس میں شہزادیاں بھی ہیں، اس میں عذرا زادیاں بھی ہیں، بڑے بڑے گھرانے کی عورتیں اور لڑکیاں ہیں، سب جب بیٹھ گئی ہیں اور ہاتھ چھری لے کر کے ہاتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں پھلوں کو کاٹنے کے لیے، اتنے میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو دعوت دی جاتی ہے، آپ کو پکارا جاتا ہے کہ آپ پردے کے پیچھے سے آئیے اور اپنے حسن و جمال کا مشاہدہ کرائیے اور ان کو دکھلائیے۔ حضرت یوسف جب باہر نکلتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کسی شک کی، کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا انہیں بہت عظیم سمجھا اور اپنے ہاتھ سب نے کاٹ ڈالے اور خبر نہیں ہوئی کہ ہماری انگلیاں کٹ رہی ہیں، خبر نہیں ہوئی کہ ہماری ہتھیلیاں کٹ رہی ہیں، خبر نہیں ہوئی کہ ہمارا ہاتھ کٹ رہا ہے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، یہی نہیں قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ کہنے لگی یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے، یہ تو کوئی عظیم فرشتہ لگتا ہے، انسان کے اندر اتنی خوبی کہاں سے آ سکتی ہے؟ ایسی خوبصورتی انسانوں کے اندر نہیں آ سکتی ہے، اس لیے انسان نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آپ حضرت یوسف جیسا حسن رکھتے ہیں، حضرت یوسف جیسا نہیں بلکہ ان سے بڑھ کر کے رکھتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لوائی زلیخا لو رأین حبیبہ، یا لوائی زلیخا لو رأین جبینہ، لوائی زلیخا لو رأین حبیبنا لأثرن بالقطع القلوب علی الید۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امی جان فرماتے ہیں کہ ایک طرف حضرت یوسف کا وہ حسن، ایک طرف ان کی وہ خوبصورتی اور ایک طرف عورتوں کا ان کے حسن کو دیکھ کر کے اپنے ہاتھ اور انگلیوں کو بھی کاٹ ڈالنا اور یہ خبر تک نہ ہو کہ ہم انگلیاں کاٹ رہے ہیں یا پھل تراش رہے ہیں، یہ پتہ بھی نہ چلے۔ ان کا حسن اتنا ہائی فائی تھا، لیکن میرے حبیب کا، میرے نبی کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اس سے کہیں بڑھ کر کے ہے۔ وہ فرماتی ہیں لوائی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید۔ یوسف علیہ السلام کی وہ سہیلیاں جو دیکھ کر کے آپ کو ہاتھ کاٹ دی تھی، اگر وہ ہمارے حبیب کو دیکھ لیتی، اگر وہ ہمارے نبی کو دیکھ لیتی، اگر وہ آپ کی پیشانی کا دیدار کر لیتی تو بجائے ہاتھوں کے کاٹنے کے اپنا دل چیر کر کے رکھ دیتی۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا زنان مصر کی وہ رہ گئی تھی انگلیاں کٹ کر،
زنانے مصر کی عورتیں، زنانے مصر کی وہاں رہ گئی تھی انگلیاں کٹ کر، یہاں قربان کر ڈالے ہیں مردان عرب نے سر، وہاں عورتوں نے انگلیاں صرف کٹوائی تھی، یہاں عرب کے مجاہدوں اور جوان مردوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سر کٹا کر کے رکھ دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آپ ایسا حسن رکھتے ہیں جس حسن کے آگے سبھی حسن ماد ہے، جس حسن کے آگے سبھی کا حسن پھیکا ہے، جس حسن کے آگے سبھی کا حسن بیکار ہے، جس حسن کے ہوتے ہوئے چاند کی روشنی بھی مدھم ہے، جس حسن کے ہوتے ہوئے بھی سورج کی روشنی بھی بیکار ہے، جس حسن کے ہوتے ہوئے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور مت جائیے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کی چاند ہے اور چاندنی بکھیرے ہوئے ہے، روشنی پورے شباب پہ ہے۔ چاند جب روشنی بکھیرتا ہے آپ بغیر لائٹ کے بھی بہت سے سامان اپنے دیکھ سکتے اور اٹھا سکتے ہیں، اتنی روشنی فضا میں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کی چادر زیب تن کیے ہوئے تھے۔ سرخ رنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سرخ رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھی، کیونکہ مردوں کے لیے مکمل سرخ رنگ کا جوڑا پہننا صحیح نہیں ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آج کے ہمارے نوجوان اکثر سرخ رنگ کی شرٹ پہن کے ٹہلتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے، دھاریاں سرخ رنگ کی ہونی چاہیے یا مکس ہونا چاہیے، دونوں کلر بالکل پورا سرخ رنگ ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کی دھاری دار چادر زیب تن کیے ہوئے تھے، وہ آپ لپیٹے ہوئے تھے اور اوڑے ہوئے تھے۔ یمن سے چادریں آپ کے لیے اکثر ہدیہ آیا کرتی تھی، کبھی سبز رنگ کی، کبھی سیاہ رنگ کی، کبھی سرخ دھاری والی۔ اس وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کی وہ دھاری دار چادر زیب تن کیے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے، اور چاند نکلا ہوا تھا، 14ویں رات کا چاند پورے طور سے چاندنی بکھیرے ہوئے تھا اور چاندنی کھیل رہی تھی۔ آقا زمین پر تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زیادہ روشنی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی چمک رہی ہے یا چاند کی زیادہ روشنی ہے۔ کافی دیر تک دیکھنے کے بعد، کافی دیر تک میل ملاپ کرنے کے بعد، کافی دیر تک مقابلہ کرنے کے بعد، کافی دیر تک ایک دوسرے کا تقابل کرنے کے بعد مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی تابانی چاند کی روشنی سے کہیں زیادہ ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ آپ حسن یوسف بھی رکھتے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ جیسی پھونک بھی رکھتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا معجزہ اللہ رب العزت نے انہیں دیا تھا، جس کا تذکرہ اللہ نے تیسرے پارے میں بھی فرمایا، جس کا تذکرہ اللہ نے 7ویں پارے میں بھی فرمایا۔ اللہ نے انہیں یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ وہ مردے کو ہاتھ لگا دیتے تو زندہ ہو جاتا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، وہ مردے کو ہاتھ لگائیں تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مٹی سے پرندے کا مجسمہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے، پھر وہ اڑنے لگتا فضا میں، اور جب تک لوگ دیکھتے تب تک اڑتا رہتا، جب لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تو پھر گر کر کے ختم ہو جاتا۔ یہ اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے تو پھر ان کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ اس سے کہہ دیں کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کر کے زندہ ہو کر کے ٹہلنے لگتا تھا۔ ان کو یہ بھی معجزہ دیا گیا تھا اگر کسی کو کوڑ کی بیماری ہو جائے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں جس کو برس کی بیماری ہو اور جو پیدائشی نابینا ہو اس کو بھی میں اللہ کے حکم سے ٹھیک کرتا ہوں۔ اگر کوئی پیدائشی نابینا ہوتا اس کے چہرے پہ آپ ہاتھ پھیر دیتے اس کی بینائی واپس چلی آتی تھی۔ اگر کسی کو کوڑ کی بیماری ہو جاتی تو اس کے اگر جسم پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بیماری شفا میں بدل جاتی تھی۔ حکیم جعلی نوز سے لوگوں نے جا کر کے کہا، اس زمانے میں طبابت
حکمت بہت عروج پر تھی، اسی لیے آپ کو اسی طرح کا معجزہ بھی دیا گیا تھا ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان حکیموں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو حکیم جالینوس سے لوگوں نے جا کر کے کہا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ میں ان کے پاس ہے کہ وہ معجزہ دکھلاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری نبوت کا یہ معجزہ ہے کہ ہم اگر کوئی پیدائشی نابینا ہے تو ہاتھ لگا کے ٹھیک کر دیتے ہیں، اگر کسی کو کوڑ کی بیماری ہے تو ہاتھ رکھ کر کے اسے صحیح کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ، اگر کوئی پیدائشی نابینا ہے تو دنیا کی کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو اس کی روشنی واپس لا سکے، دنیا میں کوئی علاج ایسا نہیں اب تک ایجاد ہوا ہے کہ کوئی پیدائشی نابینا ہو تو اس کی کوئی روشنی واپس لا سکے۔ ایسی کوئی دوا نہیں، ایسی کوئی ویکسین نہیں، ایسا کوئی انجیکشن نہیں، ایسا کوئی آپریشن نہیں۔ ایک پاور ایسا ہے، آج بھی ایک پاور ایسا ہے کہ وہ اس کے ذریعہ سے بینائی واپس لائی جا سکتی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ، امام بخاری علیہ الرحمہ جن کی بخاری کا تذکرہ پوری دنیا میں سوچا کیا جاتا ہے اور پڑھی جاتی ہے، اور کتنے لوگوں کو بخاری کا بخار آ جاتا ہے، وہ اردو کا مطالعہ کر کے کچھ لوگوں کو پریشان کرنے لگتے ہیں۔ یہ کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ یہ پیدائشی طور پہ نابینا تھے اور یتیم ہو گئے تھے، قربان جائیے ایسی ماؤں اور بہنوں پر۔ کسی زمانے میں ہماری ایسی مائیں بھی ہوتی تھی جن کا یقین، جن کی دعا، جن کا درود، جن کی نمازوں میں وہ تاثیر ہوتی تھی کہ دنیا کی زندگی پلٹ کر کے رکھ دیتی تھی۔ ان کی والدہ روزانہ 2 رکعت پڑھ کر کے اپنے بچے کی شفا کے لیے اور اس کی بینائی کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ ایک دن دعا مانگ رہی تھی، ان کو احساس ہوا کہ کہیں سے یہ آواز آ رہی ہے، یعنی دل کہہ رہا ہے کہ تمہارا بچہ تو ٹھیک ہو گیا۔ گئی اس کو جھجوڑ کر کے جو جگایا ہے تو اس کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ یہ ایک پاور ہے جو ہمارے پاس آج بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نہ ہم استعمال کرتے ہیں، نہ آپ استعمال کرتے ہیں، نہ کوئی ماں استعمال کرتی ہے، نہ کوئی بہن استعمال کرتی ہے، نہ کوئی بھائی استعمال کرتا ہے۔ حالات کا شکوہ تو سب کرتے ہیں، پریشانیوں کی شکایت تو سب کرتے ہیں۔ ہوٹل پہ بیٹھ کے ایک سادی چائے لے کر کے چکڑ کھانے پہ ایک گھنٹے کا تبصرہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں، آپ بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اطمینان سے 2 وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے سامنے جا کر کے کہیں جو حالات کو پھیرتا ہے، جو حالات کو بدلتا ہے، جو تخت پہ لاتا ہے، جو تخت سے ہٹاتا ہے، جس کے قبضے قدرت میں کل بھی ساری چیزیں تھی، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی۔ صبح کے تخت نشیں شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتا دیکھا۔ جس کی یہ شان ہے، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو رازق بھی ہے، جو جبار بھی ہے، جو قہار بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو بسیط بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو خبیر بھی ہے، منٹوں سیکنڈوں میں جو کائنات کے ایک ایک ذرے پر قدرت رکھتا ہے اور پلٹتا رہتا ہے۔ کاش کہ اس سے کہا جاتا تو کوئی اور نتیجہ نکلتا۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ نے اس دعا کے ذریعے سے یہ سچویشن اور یہ پوزیشن ہی بدل ڈالی۔ تو یہ معجزہ ملا تھا کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ آپ ہاتھ لگا دیتے ٹھیک ہو جاتا۔ حکیم جالینوس نے کہا اگر کوئی پیدائشی نابینا ہے تو کوئی حکمت اب تک نہیں ایجاد ہوئی جو اس کی بینائی واپس لائے، اور اگر کوڑ کا کوئی مریض ایسا ہے کہ اس کے مرض میں سوئی چبھوئی جائے اور وہ سوئی گل کر کے اس کے مرض کی وجہ سے اسی میں سڑ کے ختم ہو جائے تو پھر کوئی حکمت نہیں ہے جو اسے ٹھیک کر دے۔ ایسے مریضوں کو لے کر کے جاؤ اور جا کر کے دیکھو، اگر ایسوں کو بھی وہ ٹھیک کرتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لینا کہ وہ نبی ہیں اور تصدیق کر دینا کہ تم نبی ہو اور ایمان لے کر کے آنا۔ ایسے مریضوں کو لوگ لے کر کے آئے جو پیدائشی نابینا تھے، آپ نے ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو گئے، کچھ ایمان لائے اور کچھ کہنے لگے کہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو تو ایسے لوگوں پر بھی چلتا ہے۔ پھر ایسے کوڑ کے مریض کو پکڑ کر کے لائے جس کا مرض اس پوزیشن پہ پہنچا ہوا تھا کہ سوئی رکھی جائے تو وہ بھی سڑ کے گل جائے، ایسے مریض کو لائے، آپ نے ہاتھ لگایا اور کہا اللہ کے حکم سے شفا مل جائے، وہ شخص فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہی ہوا، جو ماننے والے تھے انہوں نے مانا اور جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو ہر جگہ چل جایا کرتا ہے۔ پھر آگے مسئلہ تھا مردوں کو زندہ کرنے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا۔ اب سب کہنے لگے کہ یہ تو جتنے کو آپ زندہ کرتے ہیں ان کو مرے ہوئے ابھی 2-4 گھنٹہ ہوا ہے، آپ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے مرا نہ ہو، کوما کی بیماری رہی ہو،
ابھی وہ بے ہوشی میں رہا ہو، موت ہی نہ آئی ہو، اس لیے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قصہ تھوڑا طویل ہے، میں تھوڑا شارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت مانیں گے جب کسی کو مرے ہوئے زمانہ گزر چکا ہو، پھر بھی وہ آپ اس کو زندہ کر دیں، تب ہم کہیں گے کہ آپ کا یہ معجزہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے کسی کو بتاؤ جس کو مرے ہوئے کچھ زمانہ گزر چکا ہو، پھر ہم اس کو زندہ کریں، تب ہم بتائیں کہ ہم نبی ہیں، اللہ نے ہم کو یہ معجزہ دیا ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، اللہ کے حکم سے وہ شخص ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے سام ابن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کو مرے ہوئے بہت زمانہ گزر چکا ہے، 4000 سال کا وقفہ گزر چکا تھا۔ کتنے کا؟ 4000 سال کا وقفہ گزر چکا تھا۔ کہنے لگے کہ ان کو چل کر کے زندہ کرو۔ آپ نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا فلاں پہاڑی کے دامن میں ان کی قبر ہے، چلیے وہاں پہ اگر ان کو زندہ کر دیا تب ہم مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں، اگر ان کو نہیں زندہ کر سکتے ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد گئے اور جا کر کے آپ کھڑے ہوئے اور قبر پہ کھڑے ہو کر کے فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے۔ آپ کھڑبڑا کر کے اٹھے گرد جھاڑتے ہوئے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے زمانے میں تو بال نہیں پکتے تھے، بال پکنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمانوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ اس سے پہلے کوئی مہمان اپنے گھر پہ نہیں کھلاتا اور بلاتا تھا، اس سے پہلے سسٹم دنیا میں رائج نہیں تھا۔ سب سے پہلے شخص ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے مہمانوں کی مہمان نوازی شروع کی، اور آپ سب سے پہلے شخص ہیں اس دنیا میں جس کا پہلے بال پکا ہے، اس سے پہلے کسی کا بال نہیں پکتا تھا۔ اب جن لوگوں کے بال پکنے لگے ہیں یا پکتے ہیں اور وہ کالے کر کر کے زبردستی جوان بن کر کے ٹہل رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش کی وہ بلوا نہیں پکت رہا، وہ سسٹم رہتا ہے تو زیادہ اچھا رہا۔ اب تو بہت رنگنا پڑتا ہے اور بہت ڈائی کرانی پڑتی ہے، اور بیچارے بہت سے اولڈ ہو گئے ہیں، پلنجر ڈھیلا ہو چکا ہے، سارے سسٹم فیل ہو گئے ہیں، پھر بھی زبردستی کالا کر کے ٹہل رہے ہیں اور اپنے کو جوان بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے جس کے سامنے آپ جوان بنتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ آپ کس پوزیشن کے مالک ہیں، اس لیے زبردستی جوان مت بنیے، براؤن ڈارک کلر کیجئے جس کی حدیث میں اجازت ہے، پورا کالا کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف کالا کرنے کی اجازت ہے جنگ کی حالت میں، تاکہ آپ اندر سے کیسے بھی ہو باہر سے آپ لگیں کہ ہاں سالڈ ہیں، مضبوط ہیں، تب اجازت ہے۔ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ عام حالات میں براؤن کلر آپ کر سکتے ہیں، ڈارک کلر استعمال کر سکتے ہیں، دور سے دیکھنے میں بھلے لگے کالا ہے لیکن حقیقت میں کالا نہیں ہونا چاہیے، اس کی اجازت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ بہرحال بات دوسرے رخ پہ جا رہی ہے، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کے بال دیکھا کہ وہ پک چکے ہیں، داڑھی کے بال پک چکے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سوال کیا کہ آپ کے زمانے میں تو بال پکتا نہیں تھا، یہ آپ کا بال کیسے پک گیا؟ غور سے سننے کی بات ہے۔ میرے جو نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارے جو اتھیڑ بیٹھے ہیں، ہماری جو گارجین اور ہمارے پیرنٹس، ہمارے بڑے بوڑھے معزز ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھے، یا جن ماں اور بہنوں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، وہ غور سے سنیں۔ جواب کیا آیا؟ کہنے لگے جب آپ نے پکارا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جائیے تو میں نے یہ سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ قیامت کی اس گھبراہٹ کی وجہ سے میرے بالوں کا کلر یہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ کیا فرمایا معلوم ہے؟ کہنے لگے کہ 4000 سال میری وفات کے گزر چکے ہیں، 1-2 سال نہیں، 4000 سال میری وفات کے گزر چکے ہیں۔ ان مرارۃ النزع لم یذهب، 4000 سال گزرنے کے بعد میری روح جو کھینچی گئی تھی میرے جسم سے، اور اس وقت مجھے جو تکلیف پہنچی تھی اس کی کڑواہٹ آج تک نہیں گئی ہے، اس کی کڑواہٹ آج تک نہیں ختم ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارا اور آپ کا آج کے دور میں شیوا اور پیشہ بنتا جا رہا ہے کہ جب ہم موت کی بات کرتے ہیں، جب ہم قبر کی بات کرتے ہیں، جب کوئی اس طرح کی باتوں کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے
حرام خوری مت کیجیے، قبر میں حساب دینا پڑے گا۔ کہتا ہے پڑوسی کو تنگ مت کیجیے، قبر میں حساب دینا پڑے گا۔ کہتا ہے بغل والے کو ستائیے مت، آپ کو قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ کہتا ہے آپ گناہ مت کیجیے، اللہ کے سامنے حاضری دینی پڑے گی۔ جب ہم سے کوئی کہتا ہے بھائیوں کے حقوق مت دبائیے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب ہم سے کوئی کہتا ہے اپنے گارجین کا، اپنے پیرنٹس کا، اپنے والدین کا، اپنے بڑے بوڑھوں کا لحاظ کرو، ان کی عزت کرو، ان کا خیال کرو، ان کا احترام کرو، کل تم بوڑھے ہوگے، تمہیں بھی کوئی سہارا دے گا، تمہارا بھی کوئی احترام کرے گا، اس لیے کہ تم نے بھی کیا تھا، اور اللہ کے یہاں تمہارا مرتبہ بھی بلند رہے گا کہ تم نے کسی بڑے کا لحاظ کیا تھا، اللہ تمہارا لحاظ کرے گا۔ تب ہم کیا بولتے ہیں؟ جو ہو جا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے جب روح جسم سے نکالی جا رہی ہوگی تب کیا دیکھو گے؟ دیکھنے کا وقت نکل چکا ہوگا۔ جب قبر میں لوگ پکڑ کے لٹا رہے ہوں گے اور کروٹ لینے کی سکت بھی نہیں رہ گئی ہوگی تب کیا دیکھو گے؟ تب دیکھنے کا ٹائم نکل چکا ہوگا۔ جب فرشتے گرز لے کر کے آئیں گے اور سوال کا جواب نہیں ملے گا تو ایک گرز ماریں گے اور 70 فٹ زمین کے اندر جاؤ گے، تب کیا دیکھو گے؟ تب دیکھنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا۔ جب پھن کاٹے ہوئے ایک ایک سانپ اور کوبرا ایسا مسلط کیا جائے گا، ایسا مسلط کیا جائے گا کہ اگر ایک پھونک بھی زمین پہ مارے تو پھر وہاں پہ گھاس صبح قیامت تک نہ اٹھے، ایسے سانپ مسلط کر دیے جائیں گے۔ پھر کیا دیکھا جائے گا؟ ابھی دیکھ لیجئے، جب دیکھنے کا وقت ہے ابھی سوچ لیجئے، جب سوچنے کا وقت ہے ابھی کر لیجئے، جب کرنے کا وقت ہے ابھی نمازیں پڑھ لیجئے، جب پڑھنے کا وقت ہے ابھی 4 رکعت نہیں، جوانی ہے 12 رکعت کے سجدے کیجئے، کر سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں چاہو گے تو بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ہم نے اکثر بوڑھوں کو بیٹھ کر کے بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے اس وقت میں دیکھنے کی بات کیا کرتے ہو جب دیکھنے کا ٹائم نکل چکا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، اس وقت میں انسان نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن نصیحت کا ٹائم اس کا نکل چکا ہوتا ہے، نصیحت کا وقت اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے، نصیحت کا وقت اس کا جواب دے چکا ہوتا ہے۔ اب نصیحت کا موقع نہیں ہے، اب فرشتے روح کھینچ رہے ہیں، اب جسم سے نکال رہے ہیں، اب روح کھینچ رہی ہے، اب جسم تڑپ رہا ہے، اب پنڈلی سے پنڈلی مار رہا ہے۔ والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، اب تشنج ہو رہا ہے، اب کھینچاؤ ہو رہا ہے، اب سانس اٹک رہی ہے، اب پیر ایک دوسرے میں رگڑ رہا ہے۔ قریب کھڑے ہوئے لوگ بے بسی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا بول دے، تو روز بولتا تھا، روز چہکتا تھا، آج تو کو بولتا نہیں ہے۔ بیوی پاس کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے ذرا سا تو ایک مرتبہ مسکرا دے، ہر دم مسکرا کے بات کرتا تھا، تیری مسکراہٹ کہاں گئی؟ بیٹا کھڑا ہے کہتا ہے ابا ایک مرتبہ بیٹا کہہ دیجئے، میں ترس رہا ہوں، لیکن باپ بول نہیں سکتا ہے، ماں جواب نہیں دے سکتی ہے، بیوی مسکرا نہیں سکتی ہے، شوہر آنکھیں بھر کر کے دیکھ نہیں سکتا ہے، فرشتے کھینچ رہے ہیں، جسم سے روح کو نکال رہے ہیں۔ ان مرارۃ النزع لم یذهب، 4000 سال گزر چکے ہیں، لیکن جسم سے جو روح کھینچی گئی تھی، جو نکالی گئی تھی، جو وہاں سے کھینچ کر کے فرشتے لے گئے تھے، اس کی کڑواہٹ 4000 سال گزرنے کے بعد بھی سام ابن نوح کہہ رہے ہیں آج تک نہیں گئی۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، تب دیکھنے کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا وہ سب دین ایمان کو، مل گئی خاک میں اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقتیں دست و پا ختم ہو جائیں گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ تو مانا اجل آئے گی ایک دن، یہ تو مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتہ یہ کہاں روح پرواز ہو، دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ 4000 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی کڑواہٹ جب موت کے وقت ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کانٹے پہ ململ کے کپڑے کو پھینک کر کے اسے کھینچا جائے، کپڑا وہاں سے کھینچتا نہیں، ادھر ادھر سے پھٹ جاتا ہے، ایسے روح جسم سے بڑی سختی کے ساتھ نکل
نکلتی ہے، اس لیے آج ہی اس کا سامان کیا جائے، اس لیے آج ہی اللہ کو یاد کیا جائے، اس لیے آج ہی یہ دیکھا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ دیکھا جائے کہ ہم کیا نہیں کر رہے ہیں۔ کل کو مہلت چاہو گے، مہلت اللہ دینے والا نہیں ہے۔ ربنا اخرنا الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میرے مولا تھوڑی مہلت دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے، تھوڑا سا واپسی دے دے، دنیا میں ایک مرتبہ جانے دے دے۔ لو ان لنا کرہ، ایک مرتبہ چانس مل جائے، پھر واپس جا کر کے ہم نیک عمل کر کے آئیں۔ اللہ فرمائے گا اب وقت نہیں ہے، اب ٹائم نکل چکا ہے، اب موقع ختم ہو چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے جو سوال کیا انہوں نے یہ جواب دیا۔ جب معجزہ پورا ہوا پھر وہی بات ہوئی، جسے ماننا ہے تو مارے گا اور جسے نہیں ماننا ہے تو ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ کہنے لگے اس کا جادو تو بہت بڑا ہوا ہے، یہ تو کئی ہزار سال پہلے ہوئے مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، پھر بھی کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ نے انہیں دیا تھا۔ شاعر کہتا ہے میرے نبی کو بیک وقت یہ تمام چیزیں دی گئی۔ شاعر کہتا ہے میرے نبی کو بیک وقت یہ تمام صلاحیتیں دی گئی۔ شاعر کہتا ہے میرے نبی کو یہ نہیں اس سے بڑھ کر کے چیزیں دی گئی۔ حسن یوسف بھی دیا گیا، دم عیسیٰ بھی دیا گیا، حضرت عیسیٰ جیسی پھوٹ بھی دی گئی، حضرت عیسیٰ جیسا کمال بھی دیا گیا، بلکہ اس سے بڑھ کر کے دیا گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ معلوم کتنے مردے کو لایا گیا۔ اٹھائیے علامہ زرقانی کی کتاب، اٹھائیے مواہب لدنیہ، اس میں نہ معلوم کتنے واقعات ہیں، کتنے لوگوں کی وفات ہو گئی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جا، اللہ نے اسے زندگی عطا فرمائی۔ یہی نہیں، آقا کی زبان میں اتنی تاثیر، آقا کے کلام میں اتنی تاثیر، آقا کے ہاتھوں میں وہ تاثیر، آقا کسی چیز کو ہاتھ لگا دیں تو پھر اس چیز پر بھی آگ حرام ہو جائے۔ آقا سے ملنے والا، آقا سے جلنے والا، آقا کو فالو کرنے والا، آقا کی سنت کو اپنانے والا کل قیامت میں جہنم میں جھلسے۔ اٹ از امپاسبل، یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آقا تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہی روٹی پکانے جا رہی ہوں، لوئی بنا رہی ہوں۔ آقا نے ایک لوئی لیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، کہا لو تندور میں لگا دو، تندور میں لگا دیا، ساری روٹیاں پک کر کے نکل آئیں، وہ روٹی نکل ہی نہیں رہی ہے۔ آقا پوچھتے ہیں کیا ہوا، روٹی بنانے میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوئی آپ نے بنائی تھی اس پہ آگ اثر ہی نہیں کر رہی ہے، آگ جلا ہی نہیں رہی ہے۔ آقا نے فرمایا او محمد کا ہاتھ لگا ہوا ہے اس لیے آگ اس پہ کوئی اثر ہی نہیں کر سکتی ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، حضرت ابراہیم اپنے وجود سمیت آگ میں جاتے ہیں تب آگ انہیں نہیں جلاتی ہے۔ میرا نبی آگ میں نہیں جاتا ہے، صرف انگلی لگا دیتا ہے تو آگ روٹی کو بھی نہیں جلاتی ہے۔ میرے نبی کی یہ شان ہے، میرے نبی کی یہ صفت ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے وجود سمیت دریا پہ جاتے ہیں اور کنارے کھڑے ہو کر کے تب لاٹھی مارتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے دریا پھٹتا ہے، 12 راستے بنتے ہیں، قافلہ 12 کا 12 آسانی سے گزر جاتا ہے، پھر دریا فرعونیوں پہ ملتا ہے اور سب کو ڈبو کر کے ختم کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے وجود سمیت دریا کے کنارے جاتے ہیں، ہاتھ میں عصا لیتے ہیں، پھر مارتے ہیں، فضرب بعصاک الحجر، تب جا کر کے دریا پھٹتا ہے، میرا نبی کھڑا ہوتا ہے اور یہیں سے چاند کو اشارے کرتا ہے، چاند 2 ٹکڑے میں تبدیل ہوتا ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اس لیے کہ چاند 2 ٹکڑے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آج خوبہ ہمہ دارنگ تو تنہا داری۔ آپ حضرت یوسف جیسا حسن بھی رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ جیسی بھوک بھی رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم جیسا کمال بھی رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ جیسی عصا نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کے آپ اپنے اندر وہ صفات رکھتے ہیں کہ دوسرا کوئی نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ بغل پہ ہاتھ ڈالتے، باہر نکالتے، تخرج بیضاء، ہاتھ چمکنے لگتا جیسے روشنی ہو رہی ہو، جیسے لائٹ جل رہی ہو، جیسے مرکری جل رہی ہو۔ آقا کو چھوڑیے،
دیکھیے آقا کے غلاموں کا یہ حال ہے. حضرت حسین ان کے دوسرے ساتھی صحابی رسول آقا سے ملنے آتے ہیں. اٹھاؤ بخاری شریف, اٹھاؤ مسلم شریف, اٹھاؤ ترمذی شریف, سبھی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے. دونوں صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آتے ہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے ہیں. عشاء کے بعد دیر ہو جاتی ہے. اب دونوں حضرات کو گھر جانا ہے. گھر جانے کے لیے اس زمانے میں کوئی ٹیوب لائٹ نہیں, کوئی جنریٹر نہیں, کوئی لائٹ کا سسٹم نہیں, آج کے دور کا موبائل نہیں کہ اس کی لائٹ جلا کر کے پہنچا جا سکے. اب گھر جایا جائے, اندھیرا ہے اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, گھر پہنچا کیسے جائے؟ صحابی رسول جب وہاں سے نکلتے ہیں, آقا کا معجزہ اپنی جگہ, صحابی کی کرامت ظاہر ہوتی ہے. جو ان لوگوں نے عصا لیا تھا, جو لکڑی اور ڈنڈا لیا تھا ساتھ میں, ایک صحابی کا ڈنڈا مرکری کی طرح سے جلنا شروع ہوا, ٹیوب لائٹ کی طرح سے جلنا شروع ہوا. دونوں صحابی اسی کی روشنی میں چلنا شروع ہوئے اور چلتے چلتے آگے جاتے ہیں. اور آگے جا کر کے ایک صحابی کو داہنے جانا ہے, دوسرے صحابی کو بائیں جانا ہے. ابھی تک ایک لائٹ کی ضرورت تھی, اس لیے ایک جل رہی تھی. جب دونوں صحابی الگ ہوئے تو دوسرے صحابی کا ڈنڈا بھی ٹیوب لائٹ کی طرح سے جلنا شروع ہوا اور دونوں کے دونوں اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آج خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. آپ حضرت یوسف جیسا حسن بھی رکھتے ہیں, آپ حضرت عیسیٰ جیسی پھوک بھی رکھتے ہیں, آپ حضرت موسیٰ جیسا ہاتھ بھی رکھتے ہیں, آپ حضرت ابراہیم جیسا کمال بھی رکھتے ہیں. ایسا نبی میرا پیارا نبی, ایسا نبی میرا حسین و جمیل نبی, ایسا نبی میرا کریم نبی, ایسا نبی میرا رحمت للعالمین نبی, ایسا نبی جو آیا تو آنے کے لیے آیا, ایسا نبی جو آیا تو پوری دنیا کے لیے آیا, ایسا نبی جو آیا تو صبح قیامت تک کے لیے آیا, ایسا نبی جو آیا تو قبر میں سپورٹ کرنے کے لیے آیا, ایسا نبی جو آیا تو حشر میں سپورٹ کرنے کے لیے آیا, ایسا نبی جو آیا تو ایک وقت کے لیے نہیں آیا. تمام انبیاء آئے ایک ٹائم کے لیے آئے, لمیٹیشن محدود وقت کے لیے آئے, ایک علاقے کے لیے آئے, کچھ لوگوں کے لیے آئے, کچھ لاکھ لوگوں کے نبی بن کر کے آئے. میرا نبی آیا اربہ ارب لوگوں کا نبی بن کر کے آیا. میرا نبی آیا انسانوں کا نہیں, جناتوں کا نبی بن کر کے آیا. میرا نبی آیا تو صرف ہمارے لیے نہیں آیا, آپ کے لیے نہیں آیا, عرب کے لیے نہیں آیا, جزیرے کے لیے نہیں آیا, عراق افغانستان کے لیے نہیں آیا, پوری کائنات کے لیے آیا, پوری ورلڈ کے لیے آیا. میرا نبی آیا تو ہمارے اور آپ کی رحمت کا سامان بن کر کے نہیں آیا, بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آیا, رحمت للمسلمین بنا کر کے نہیں بھیجا گیا, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اللہ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود رہیں گے. جب تک آپ ان کے درمیان موجود رہیں گے تب تک اللہ انہیں کوئی ایسا عذاب نہیں دے گا جس سے پورے طور سے ختم ہو جائیں, جس سے ان کا استحصال ہو جائے, جس سے ان کا کام تمام ہو جائے, پوری دنیا سے مٹا دیے جائیں. ایسا پاسبل نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. میرے نبی کی یہ شان ہے. اللہ نے آسمان سے دو امان نازل کیا, ایک آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور دوسرے استغفار. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ اس وقت تک عذاب نہیں دے گا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے, اور اللہ انہیں اس وقت بھی عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ ننگے طواف کرتے تھے, کفار مکہ کعبہ کی بے حرمتی بھی کر جاتے تھے, لیکن استغفار کا وہ ربی رٹ لگائے رہتے تھے. طواف بھی چلتا تھا, گناہ بھی چلتا تھا, اور استغفر اللہ وہ کہتے جاتے تھے, جس کی وجہ سے اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا تھا, اللہ انہیں چھوڑ دیتا تھا. ہم تو پیارے نبی کی امتی ہیں. اللہ فرماتا ہے جب تک یہ قوم ہمارے لیے استغفار کرتی رہے گی, استغفرک ربی من کل ذنب واتوب الیہ, نستغفرک ربی من کل ذنب
वनतूबु इलैह। इस तरह से जब तक पढ़ती रहेगी तब तक हम अज़ाब नहीं देंगे, और जब तक आका आप इनके दरमियान रहेंगे तब तक हम अज़ाब नहीं देंगे। एक छोटा सा सवाल पैदा होता है, आका को मेराज कराई गई, मक्का से उठाया गया, मक्का वाले मुखालिफ हैं, आका के खिलाफ जुल्म की चक्की चला रहे हैं, आका के मानने वालों को तरह तरह से तड़पा रहे हैं, मार रहे हैं। हज़रत सुमैया को शहादत, जामे शहादत नोश करनी पड़ रही है, हज़रत अम्मार को, हज़रत यासिर को तपती हुई रेत पे नहीं आग पे लटाया जा रहा है। और आग बुझती कब है? जब उनके जिस्म की चर्बी पिघल पिघल के गिरती है, तब जाकर के आग बुझती है। ये सज़ा उनको मिल रही है। आका को वहाँ से उठाया गया, मेराज कराई गई। आका उस वक्त दरमियान में नहीं है, अजाब आ जाना चाहिए, लेकिन इसीलिए नहीं आया कि मेरा नबी जब वहाँ अरब में था तब भी नबी था, और जब अरब से उठा करके मेराज में ले जाया गया तब भी नबी था, और आका जब जा करके दुनिया से आराम फरमा रहे अपनी कब्र में तब भी नबी हैं। क़यामत तक के लिए आका नबी हैं, एक वक्त के लिए नहीं हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं हैं, रहमतुल लिल आलमीन सब के लिए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐसा मेरा नबी जिसने कहा अल्लाह इस उम्मत को पूरे तौर से हलाक नहीं करेगा क्योंकि मैं इनका नबी हूँ, मैंने इनके लिए दुआ मांगी है। जिस नबी की शान ये है, जिस नबी की हालत ये है, जिस नबी की सिफात ये है, जिस नबी का कमाल ये है, जिस नबी की खूबसूरती ये है, जिस नबी की आदत ये है, जिस नबी के अखलाक ये है, जिस नबी की दुआ ऐसी है, जिस नबी का कमाल ऐसा है, फिर उस नबी से मिलने में हमें क्यों हिचक हो रही है, हमें क्यों झिझक हो रही है? आज हमारा ये नौजवान, आज हमारे यंग ब्लड, आज हमारी न्यू जनरेशन आखिर क्यों नहीं जानती कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बुलंद तरीन इंसान है। सबसे बड़ा जालिम हिटलर, सबसे बड़ा जालिम हिटलर, उसने भी ये जुमला मजबूर होकर के कह ही दिया कि मैं अगर किसी का कायल हूँ तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अगर मैं किसी धर्म और मजहब को मानता हूँ और उसकी इज्जत करता हूँ तो मेरे नज़दीक सबसे अहम मजहब इस्लाम है। हिटलर जैसा जालिम भी इस्लाम को मानता और कहता है, हिटलर जैसा बदबख्त भी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को मानता है। हाय अफसोस हमारे नौजवानों पर, हाय अफसोस हमारी माओं पर, हाय अफसोस हमारी बहनों पर। आज कोई खड़ा होता है और हमारे माओं में से, हमारी बहनों में से, हमारे नौजवानों में से तो कहता है हमारा फेवरेट फुला हीरो है। कोई बहन खड़ी होती है और कहती है हमारी फेवरेट फुला हीरोइन है। काश कोई खड़ा होता हमारा नौजवान और सर चढ़ करके बोलता हमारे फेवरेट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनको पूरी दुनिया आज भी मानती है और जिनके कमाल की पूरी दुनिया आज भी गवाह है। और गूगल जैसी सर्च लाइन पे भी जा करके जिसे तलाश किया जाता है तो गूगल भी, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी ये लिखने पे मजबूर है कि इस दुनिया में सबसे बेहतर इंसान अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज हम दुनिया के तमाम लोगों को जानते हैं, एक से एक सड़े इंसानों को हम फॉलो करते हैं, हम उनके पीछे चलते हैं। वो हीरो और हीरोइन जिन्होंने हमारी दुनिया को लामालूम कितनी गंदगियों से भर डाला है, हम उनके पीछे दौड़ते हैं। हमें उनका नाम मालूम है, हमें उनका शजरे नसब मालूम है, हमें उनका सब कुछ मालूम है। हमारी बहनों में से ना मालूम कितनी ऐसी हैं जिन्होंने हीरोइनों के फोटो को अपने पास रख रखा है। हमारे नौजवानों की हालत ये है, उनके मोबाइल में ना मालूम कितनी इस तरह की नचनिया और हीरोइन उनके मोबाइल में पड़ी हुई हैं, और रात में जब ये जाते हैं तो इन्हीं का सीरियल देखते हैं, इन्हीं की फिल्में देखते हैं। कितने नौजवानों की हालत ये है कि बेड पे जा करके गंदी फिल्में देख देख करके उन्होंने अपनी जवानी को भी तबाही के दहाने पे ला करके खड़ा कर दिया है। कितने ऐसे हैं जिन्होंने शादी से पहले अपने हाथों से अपने को इतना बर्बाद कर दिया है कि शादी के लायक भी नहीं रह गए हैं। और कितना इन कॉन्टेक्ट इस मोबाइल की वजह से इतना गलत हुआ है कि ना बाप की इज्जत रही, ना बेटे की इज्जत रही, ना माँ की इज्जत रही। कितनी माएँ और बहनें 6-6 बच्चों की माँ हैं, लेकिन इसी गलत नजरिए की वजह से और गलत कॉन्टेक्ट की वजह से नतीजा ये निकला, घर बार को बच्चे को छोड़ करके वो दूसरे के साथ फरार हो गई। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया, जो
جو سب سے بڑا محسن تھا اسے بھلا دیا، جو آیا تھا تو آنے کے لیے آیا، جو تڑپا تھا تو تڑپتا ہی رہا، جو امت کے لیے رویا تو روتا ہی رہا، جس کی حالت یہ تھی کہ ہمیشہ امت کے لیے روتا تھا، جنگ کے میدان میں آقا ہوں، تہجد کی نماز میں آقا ہوں، نفل نماز میں آقا ہوں، 5 وقتہ نمازوں میں آقا ہوں، کبھی آقا امت کو بھولتے نہیں ہیں۔ جب اہم دعا مانگتے ہیں سب سے پہلے اپنی امت کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور کل قیامت میں جب سارے کے سارے چلا رہے ہوں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، میرا نبی اس وقت بھی کھڑا ہوگا اور کہے گا یا ربی امتی یا ربی امتی۔ ایسے نبی سے بغاوت کس بنیاد پر، ایسے نبی کی شکل سے بغاوت کس بنیاد پر، ایسے نبی کے لباس سے بغاوت کس بنیاد پر، ایسے نبی کی سنت سے بغاوت کس بنیاد پر، ایسے نبی کے طریقے سے بغاوت کس بنیاد پر، ایسے نبی کی نمازوں سے بغاوت کس بنیاد پر؟ آخر کون سی کمی میرے نبی میں آئی؟ آخر کون سی کمی میرے نبی کے طریقے میں نظر آئی؟ آخر کون سی کمی میرے نبی کے راستے میں نظر آئی؟ آخر کون سی خامی میرے نبی کی ذات میں نظر آئی؟ کوئی کمی نہیں، صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصلی راستے کو اور اپنے اصلی ہیرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے رکھ دیا ہے۔ غیر جو ہیرو بننے کے لائق نہیں ہے ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی وراٹ کوہلی کی ہیئر اسٹائل اختیار کرتا ہے، ادھر سے لگتا ہے چمگادڑ نے بال نوچ لیا ہے، ادھر سے لگتا ہے زکوٰۃ نکال لی گئی ہے، پیچھے سے لگتا ہے صدقہ نکال دیا گیا ہے، عجیب عجیب شکل بنا کر کے ٹہلتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے آقا کو ماننے والے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے آقا کی دعائی دینے والے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے آقا سے محبت رکھنے والے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے آقا کو فالو کرنے والے ہیں۔ پھر ہر کوئی ایک کوئسچن، ہر کوئی ایک سوال کرتا ہے، پوری دنیا میں ہم پیٹتے کیوں ہیں؟ ارے جو پیٹ رہے ہیں انہیں کے پیچھے چل بھی تو رہے ہیں، جو مار رہے ہیں انہیں کو فالو تو بھی کر رہے ہیں، جو کاٹ رہے ہیں، جو انسانی حقوق دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار نہیں۔ پوری دنیا میں عیسائیت کا تحفظ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہودیت کا تحفظ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہیومن رائٹس، انسانی حقوق اگر حاصل ہیں تو غیروں کو حاصل ہیں، اور اگر نہیں حاصل ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو اور اس امت کو نہیں حاصل ہیں۔ کیا کبھی غور کیا کیوں نہیں حاصل ہیں؟ یہ بغاوت کا نتیجہ ہے۔ سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے زیادہ اس امت کے لیے رونے والے، سب سے زیادہ اس امت کے لیے تڑپنے والے، جو تڑپا تو تڑپتا ہی رہا، جس نے طائف کی گلیوں میں ہمارے لیے پتھر کھائے اور جس کا جسم لہو لہان ہو گیا اور اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ خون بہ بہ کر کے تلووں میں جا کر کے چپل اور جوتے سے چپک گیا تھا۔ رفیق سفر حضرت زید بن حارثہ آپ کے جوتے اتارنا چاہ رہے تھے تو گوند کی طرح سے پیر جوتوں سے چپک گیا تھا۔ آقا درد سے کرا رہے تھے، یہ چوٹ کس لیے کھائی گئی؟ چہرہ کس لیے زخمی کروایا گیا؟ زیر انور کو کس لیے پڑوایا گیا؟ یہ زخم سے پھوارے خون کے کس لیے چھوٹے؟ اپنی امت کے لیے، ہر حال میں امت، ہر حال میں امت، جو امت ایسے نبی سے بغاوت کرے گی اس امت کا انجام یہی ہوگا جو آج ہمارا اور آپ کا ہے۔ آج ہمارے نوجوان پوری طرح سے غافل ہیں۔ اکثر نوجوانوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، اکثر نوجوانوں کو یہی نہیں خبر ہے کہ ہمارے نبی آئے کہاں تھے، اکثر نوجوانوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کہاں ہوئی اور آقا مدفون کہاں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا یہ حالت ہوتی؟ کتنے نوجوانوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہمارے نبی کی پیدائش کاشی اور متھرا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 25 سال کا نوجوان، 30 سال کا نوجوان، 35 سال کا نوجوان، اسے یہ پتہ نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اسے یہ خبر نہیں آقا دنیا میں آئے کب تھے، اسے یہ پتہ نہیں آقا کلمہ کون سا لے کر کے آئے تھے، اسے یہ پتہ نہیں آقا نے مکہ میں کتنے سال
साल तबलीग की, मदीना में कितने साल तबलीग की, उसे ये खबर नहीं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितने जख्म सहे एक इनकलाब लाने के लिए। इनकलाबी शख्सियत का मालिक होना ज़रूरी है, और इनकलाब वहीं से आएगा जिस रास्ते से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बर्पा किया था। जब आका तशरीफ़ लाए हैं जज़ीरतुल अरब में, मक्का मदीना तो छोड़िए, पूरे जज़ीरतुल अरब में कोई एक कलमा पढ़ने वाला नहीं था। कुफ्र और शिर्क के गधियारे में लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, और 30 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में जब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वापस जाने लगे हैं, तो पूरे जज़ीरतुल अरब में कोई एक शख्स ऐसा नहीं रह गया था जिसे कलमा ना आता हो, जो साहिब ईमान ना हो। एक शायर ने कहा, और बिल्कुल बजा कहा, कुफ्र की शब थी काली काली, सारा जहां था नूर से खाली। कुफ्र की शब थी काली काली, सारा जहां था नूर से खाली। भेजे खुदा ने एक पैगंबर, डूबती कश्ती जिसने बचा ली। नाम मोहम्मद कितना प्यारा, इसमें गिरामी कितना अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे प्यारे नौजवानों, मुझे शिकायत तुमसे है, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके लेकिन पूरी शिद्दत और सख्ती के साथ कहता हूँ, अपना तर्ज बदल दो, अपनी सोच बदल दो, अपना नहज बदल दो, उठो और लो लगाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी सीरत पढ़ो, आपकी सूरत पढ़ो, आपसे इश्क रखो, आपके तरीके को अपनाओ, और ये यकीन कर लो कामयाबी 100% अगर कहीं पर छुपी है, अगर कहीं पर पोशीदा है, अगर मदद किसी रास्ते से आ सकती है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके में है, किसी और रास्ते में नहीं है। जिस रास्ते को हम चुन रहे हैं वो रास्ता हमें तबाही और बर्बादी पे तो ले जा सकता है, और ले जा चुका है। कभी उससे सलाह और फलाह नहीं हासिल हो सकती। मेरे नौजवानों, तुम किन लोगों के चक्कर में पड़े हो? अपने नबी को अपना असला हीरो मान करके उसको फॉलो करना शुरू करो, और देखो कि पूरी दुनिया आज उसे हीरो मानती है। गूगल भी उसे सबसे पहला इंसान बताता है, इंस्टाग्राम भी उसे सबसे बेहतर इंसान बनाता है, फेसबुक भी उसे पहले नंबर का इंसान बताता है। फिर हम और आप ऐसे पहले इंसान को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? मुफ्त में हमें कलमा मिला, मुफ्त में ईमान मिला, घर बैठे बैठाए अल्लाह ने मुसलमान के घराने में पैदा किया। क्या उस एहसान का यही सिला है कि हम भूले हुए हैं मोहम्मद कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी पैदाइश कहाँ हुई, वफात कहाँ हुई, तदफीन कहाँ हुई, आका आराम कहाँ कर रहे हैं, ये हमारे नौजवानों को खबर नहीं। इसलिए मेरे प्यारे नौजवानों, लौट आओ और पलट करके आओ, और एक नया तरीका इख्तियार करो, तर्ज बदल दो, नहज बदल दो। आज से ये तय कर लो इंशाअल्लाह ताला आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें नहीं छूटेंगी। आज से नमाजें नहीं छूटेंगी, आज से रोज़ा नहीं छूटेगा, आज से तिलावत नहीं छूटेगी। अगर ये चंद नौजवान ये ठान करके यहाँ से उठें और तय कर लें, मैं आज भी एक सुर्ख इनकलाब देखता हूँ। काश कि हमारा नौजवान सिर्फ थोड़ा सा बदल जाए। मैं ये नहीं कहता आप हरदम तस्बीह पढ़िए, मैं ये नहीं कहता आप सूफी लटक बन करके हरदम मस्जिद में बैठे रहिए, मैं ये नहीं कहता आप 24 घंटा अल्लाह अल्लाह करते रहिए। लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ, पहचानिए मेरा दोस्त कौन है, पहचानिए मेरा खैरखा कौन है, पहचानिए मेरा दुश्मन कौन है, पहचानिए मेरे लिए कौन दुनिया में आया और किसने मुझे रास्ता दिखाया और कौन गलत रास्ते पे ले जा रहा है। इसे पहचानना ज़रूरी है। मेरे प्यारे नौजवानों, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं यहाँ तुमसे इज्जत की भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुमसे पैसे का सवाल करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुमसे चंदा लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ 25 किलोमीटर चल करके तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया हूँ कि तुम मुझे कोई अच्छी गज़ा खिला दो। मैं तुमसे आया हूँ इस बात की भीख मांगने के लिए कि तुम ये तय कर लो इंशाअल्लाह ताला आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका आज से नहीं छूटेगा। सीरत मुस्तफ़ा पढ़े माजिद, खुद को इंसान अगर बनाना है। ये चंद बातें नौजवानों से थी, फिर अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से, अपने ज़िम्मेदारों से, अपनी माओ से, अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, आज हमारे नौजवानों में जो खराबी ये देखने को मिल रही है उसकी मेन वजह ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे बूढ़े हैं, ये हमारे गार्जियन हैं, ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारे ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने इनकी तरबियत, जिन्होंने इनकी देख रेख, जिन्होंने इनकी तालीम, जिन्होंने इनकी नशोनुमा उस तरह से नहीं की
ہوگی جس طرح سے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا تھا، کر کے دکھایا تھا، بتا کر کے دیا تھا، طریقہ سمجھایا تھا۔ اس طریقے کو ہم نے اور آپ نے ترک کر دیا ہے۔ ہر ماں، ہر باپ، ہر بڑا بھائی، ہر بڑا اور بوڑھا اپنے بیٹے اور پوتے کو کوستا ہوا نظر آتا ہے، بد دعا دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر بڑا اور بوڑھا اپنے بچوں اور چھوٹوں کو آج کوس کر کے بری بری بد دعائیں دے رہا ہے، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں کہ آقا نے کیا کہا ہے وہ طریقہ اختیار کیا جائے، تاکہ یہ ہماری چہتی اولاد جو واقعتاً ہماری ہے اور ہمارے غلط رویے کی وجہ سے آج باپ سے دور ہے، آج ماں سے دور ہے، آج دادا نانا سے دور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تربیت ٹھیک نہیں، ہمارا نہج ٹھیک نہیں، ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں۔ جو پیار ملنا چاہیے، جو لاڈ ملنا چاہیے، جو دلار ملنا چاہیے، اور اس پیار کے راستے سے جو میٹھی تربیت ہونی چاہیے، وہ ہمارے ذمہ داروں نے اور ہمارے گارجین نے، ہمارے پیرنٹس نے چھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ کوستے قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی کہ 2 رکعت پڑھ کر کے اپنے اللہ سے کہیں ہمارا لڑکا ہماری نہیں سنتا ہے، اللہ تو اسے سوار دے، اللہ تو اسے بنا دے، اللہ تو اسے ٹھیک کر دے۔ کیا ہمیں اور آپ کو قرآن میں اللہ نے دعا نہیں سکھائی؟ جہاں اپنے نیک بندوں کی اللہ نے صفات بیان کی ہے، وہاں اپنے آل اولاد کی تربیت کے تعلق سے اللہ نے سارا طریقہ بتلا دیا، پھر بھی ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں، جو ہمارے خاص بندے ہیں، وہ اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ بیٹھ کر کے اپنے بچوں کی برائی نہیں کرتے، وہ بیٹھ کر کے اپنے شادی شدہ جوڑے کی برائی نہیں کرتے، وہ دوسروں سے نہیں کہتے ہیں بڑا لڑکا کمینہ ہو گیا ہے، جب سے شادیاں کیے ہو پتوہیا خراب کہہ دیے جائے۔ پتوہیا نے نہیں خراب کیا ہے، ہماری تربیت خراب ہے، ہماری سوچ خراب ہے، ہماری تھنکنگ خراب ہے، ہماری جو مینٹلی سیٹنگ ہے وہ گڑبڑ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مسائل پہ مسائل جنم لے رہے ہیں، اور وہ چہتی اولاد جو آنکھوں کا تارا ہونی چاہیے کانٹا بن کر کے زندگی گزار رہی ہے، اور باپ پریشان بیٹا سے اور دیش پریشان نیتا سے یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم ہاتھ اٹھاؤ، تم دعا مانگو، اور اس طرح سے کہو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے مولا، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، یہ اچھی عبادت کریں، یہ اچھی طرح سے کمائیں، حلال رزق لے کر کے آئیں، ہماری باتوں کو سنیں، ہماری خدمت کریں، ہمارے اشاروں پہ چلیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے دعا مانگیے۔ کون ہے جو مانگتا ہے؟ کون ماں ہے جو مانگتی ہے؟ کون باپ ہے جو مانگتا ہے؟ کون دادا ہے جو مانگتا ہے؟ کون نانا ہے جو مانگتا ہے؟ کون بڑا بوڑھا ہے جو مانگتا ہے؟ بیٹھ کر کے ایک گھنٹے موبائل پہ موٹو پتلو دیکھیں گے، ویر اور بیر دیکھیں گے، اردو گلر میں پوری رات برباد کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں اور 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے کہیں اللہ میرے بس میں نہیں ہے، حالات کا بدلنا یہ تیرے بس کی بات ہے، تو ہی بدل سکتا ہے۔ اس میں کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتے ہیں تو مجرم ہم ہے، جرم ہمارا ہے، ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے صحیح تربیت نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری چہتی اولاد آج غلط راستے پہ جا رہی ہے، اور دوسروں نے اسے اپنا شکار بنایا ہوا ہے۔ ہر لڑکا جو 14-15 سال کا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کسی بڑے کا سایہ ملے، کہیں شفقت ملے، کہیں پیار ملے، کہیں لاڈ ملے، کہیں اچھا طریقہ دکھایا جائے۔ جب باپ ماں وہ نہیں کرتے ہیں تو غیروں کا سہارا لیتا ہے، پھر کوئی چرسی، پھر کوئی گجڑی، پھر کوئی نشیڑی ان کو اپنے قبضے میں لے کر کے غلط راستے پہ ڈالتا ہے۔ یہ ہمارا فریضہ تھا کہ ہم اس جانب توجہ کرتے۔ آئیے تربیت کیسے کی جاتی ہے ایک واقعہ کوٹ کر کے بات میں ختم کرتا ہوں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ آپ کے بہیک نے بہت پریشان کیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آقا کے پاس ایک نوجوان آتا ہے۔ تربیت ہوتی کیسے ہے؟
تربیت ہوتی کیسے ہے؟ غور سے سنیں ہمارے ذمہ دار، ہمارے یہ بڑے اور بوڑھے کان کھول کر کے سنیں، اور اگر رومال قاعدے سے باندھے ہیں، آواز ٹھیک سے نہیں جا رہی، تھوڑا سا ہٹا لیں، غور سے سنیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام موجود ہیں، ایک نوجوان آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کس بات کی؟ زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کس جرم کی اجازت مانگی جا رہی ہے؟ وہ جرم جو تمام مذاہب میں برا ہے، جسے نہ عیسائیت میں صحیح سمجھا جاتا ہے، نہ یہودیت میں صحیح سمجھا جاتا ہے، نہ ہمارے ہندو دھرم میں صحیح سمجھا جاتا ہے، کسی بھی دھارمک کسی بھی مذہبی کتاب میں اسے صحیح نہیں قرار دیا گیا ہے، ہر ایک میں اسے غلط کہا گیا ہے۔ اور آج بھی معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی کتنا ہی گڑبڑ ہو گیا ہے، پھر بھی لوگ اسے غلط ہی جانتے ہیں، کوئی نہیں صحیح جانتا ہے۔ اس گھناؤنے جرم کی ایک نوجوان آ کر کے آقا سے اجازت مانگ رہا ہے، وہ بھی اجازت کس سے؟ اس ہستی سے اجازت مانگی جا رہی ہے جس کے آنے کے لیے فرشتے اجازت مانگتے ہیں۔ ملک الموت آتا ہے تو جبرائیل امین کو بھیجتا ہے کہ ہم آئے ہیں، آپ اجازت لے لیجئے تب ہم اندر جائیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے فقط عذاب دینے کے لیے، تو جبرائیل امین سے کہتا ہے ملک الجبال ہوں، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ اجازت دیجئے تاکہ میں اندر آؤں، آقا سے کچھ بات کرنی ہے۔ جس کے تقدس کے سامنے، جس کے تقدس کے سامنے اور جس کی پاکیزگی کے سامنے فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں، جہاں جبرائیل امین بھی آتے ہیں تو بڑے ادب اور احترام سے آتے ہیں، جس کا مقام یہ ہے کہ قنفذ قدسیہ بھی آ کر کے وہاں سلامی دیتے ہیں، جس کی حالت یہ ہے کہ آقا کے ایک ابرو کے اشارے پہ صحابہ کرام اپنی گردنیں کاٹتے اور کٹواتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جس کا مقام یہ ہے۔ اس مقام پہ آ کر کے ایک نوجوان کہتا ہے ہمیں زنا کی اجازت دیجیے، اس گھناؤنے جرم کی جو جرم تمام مذاہب میں جرم سمجھا جاتا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو اس نوجوان کو مار مار کر کے ٹھیک کر کے وہاں سے بھگا دیتے، اور اگر ہم کچھ نہ کہتے تو ہمارے مریدین اس نوجوان کی ٹانگ توڑ کر کے رکھ دیتے۔ لیکن قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، جن کا مقصد اپنا غصہ اتار لینا نہیں تھا، جو اپنا غیظ و غضب اور جوش کسی پر ٹھنڈا کرنا نہیں چاہتے تھے، اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے، انسانیت کو آقا صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ جب اس نوجوان نے اجازت مانگی، صحابہ کرام بکھرنا شروع ہو گئے۔ آقا نے سمجھ لیا یہ نوجوان بہت بڑا مریض ہے، اسے واقعی علاج کی ضرورت ہے۔ آقا نے اسے قریب بلایا، گھٹنے سے گھٹنا ملایا اور اس کے بعد فرمایا آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے کہا جس جرم کی تم اجازت مانگ رہے ہو، جس گھناؤنے جرم کی تم اجازت مانگ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ اگر یہی گھناؤنا جرم تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی شخص کرے، کیا تم اسے پسند کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا نہیں، میں نہیں پسند کر سکتا۔ آقا نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ جس جرم کی تم اجازت مانگ رہے ہو، اگر یہی غلطی تمہارے خالہ کے ساتھ کوئی شخص کرے، کیا تم اسے پسند کر سکتے ہو؟ کہا ایسا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا جس گھناؤنے جرم کی تم اجازت چاہ رہے ہو، اگر یہی تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ کوئی کرے، کیا تم اس کی اجازت دے سکتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا میں اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ آقا نے فرمایا جس کے ساتھ تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو اور جس کے ساتھ یہ حرکت کرو گے، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی نہ کسی کے ریلیشن میں ہوگی، کسی نہ کسی کے رشتے میں ہوگی۔ وہ اجازت کیسے مل سکتی ہے جو جرم اتنا گھناؤنا جرم ہے؟ نتیجہ یہ نکلا آقا ایک مثال سے، آقا ایک ایگزامپل سے اس نوجوان کے دل دماغ کے دریچے کو کھولتے رہے، اور اس کا ذہن و دماغ کھلتا رہا یہاں تک کہ اسے پوری طرح سے بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے آقا کی جناب میں توبہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی
ذنبی وحسن فرجا وطہر قلبا، میرے مولا تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر، آئندہ یہ سوچے بھی نہیں، اور جرم کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ نوجوان آقا کی مجلس سے اس حال میں نکلتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پاک صاف ہی نہیں، ایک صحابی بن کر کے وہ نکلتا ہے نوجوان، اور لاکھوں لاکھ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیا آج ہمارے کسی ماں میں، کیا آج ہمارے کسی بھائی میں، کیا آج ہمارے کسی گارجین میں اتنا گٹس ہے کہ اپنے بگڑی ہوئی اولاد کو اتنی حکمت کے ساتھ، اتنی تربیت کے ساتھ، اتنی دیکھ ریکھ کے ساتھ، اتنی صحیح نہج پہ ڈال دے کہ وہ بگڑا ہوا ہو اور بن کر کے ہزاروں نوجوانوں کو صحیح راہوں پہ ڈالنے کا ذریعہ بن جائے اور کھینچ کر کے لے کر کے جلنے کا ذریعہ بن جائے؟ یہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ بس کوسنا جانتے ہیں، برائی کرنا جانتے ہیں، بد دعا دینا جانتے ہیں۔ ارے جو جملے بد دعا کے نکلتے ہیں غصے میں، کوشش کر کے وہی جملے دعا کے اپنے نوجوانوں کے لیے نکالا کرو، ہو سکتا ہے ایسے ہی قبول ہو جائے۔ جیسے کعبہ کے امام سدیس، ان کے ہاں مہمان آئے تھے اور اس وقت غربت کا زمانہ تھا، ان کی والدہ نے کچھ کھانا بنایا تھا، مہمان آ کر کے بیٹھ گئے، والدہ نے کھانا لگوایا، انہوں نے سالن کے اندر اٹھا کر کے بالو اور ریت ڈال دی، جو کھانے کا سامان تھا وہ بھی گیا۔ اب غصے میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، مہمان موجود ہے، ہر کوئی بد دعا دینے لگتا ہے۔ ان کی والدہ خفا ہوئی اور خفا ہو کر کے انہوں نے کہا، جا بیٹا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ کعبے کے امام ہیں، 35 سال سے امامت کر رہے ہیں۔ جب ماں باپ کی بد دعا بھی غصے میں جو نکلے وہ دعا بن جاتی ہے، تو جب باقاعدہ آپ مصلی پہ دعا مانگیں گے پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر یہ نوجوان افق پہ چمکے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آئیے مل کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو اپنائیں اور یہ طے کر لیں انشاءاللہ تعالی آج سے اسی طرح سے زندگی گزاریں گے جو طریقہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں صلاح ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سکون ہے۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ان چند باتوں پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سبھی حضرات کو حیات باقی، ملاقات باقی، بہت سی باتیں بھی باقی ہیں، پھر آئیں گے انشاءاللہ، پھر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لی جائے۔